کہ اہل بیت کے حقوق کیا ہے. اہل بیت کے حقوق ہم کیا ادا کر سکتے ہیں؟ یہی کہ جتنی ان سے محبت کی جائے اتنا ہی کم ہے. وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ساری کائنات سے بڑھ کر جیسے ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے پابند ہیں اگر ہم مسلمان ہیں، تو اسی طرح ہی آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا ہمارا فریضہ ہے. ان پر درود پڑھنا ہمارا فریضہ ہے. درود میں ان کا نام لینا ہمارے لیے فرض ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہر مسلمان پڑھتا ہے. تو یہ ان کی عزت کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، ان کے فضائل کا دھیان رکھا جائے، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کیا جائے اور دل و جان سے مانا جائے ان کو، اور ان کا احترام فائق سمجھ کر رکھا جائے کہ یہ نبی کا گھرانہ ہے، میرے آقا کا گھرانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آل اولاد ہے یا آپ کے گھر والے ہیں. جتنا ان سے محبت. اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، ان کی عزت محفوظ ہو، ان کی جان محفوظ، ان کے مال محفوظ. اسی طرح یہ اہل بیت بہت زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی زبان تان دراز نہ کریں. ناسبیت بھی بدترین چیز ہے اور رافضیت بھی بدترین چیز ہے. ایک لوگ، جیسے آپ نے بھی اپنی گفتگو کے ابتدا میں کہا ہے کہ ایک لوگ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں اور اس کو معاذ اللہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اللہ کے وہ سعادت نہیں ہے. بہت بڑی بد نصیبی اور لعنت کی بات ہے. بعض ناسبی ہیں جو اہل بیت کے بارے میں زبان تان دراز کرتے ہیں، وہ بھی اس سے بھی بدتر لوگ ہیں. اہل بیت بہت زیادہ شان و مقام والے لوگ ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم دونوں کو ہی بڑی احترام کے نظر و نگاہ سے دیکھیں، دونوں کو حقوق کا خیال رکھیں. جو مسلمان کے مسلمان پر حق ہے ان حقوق کا خیال رکھنا اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جی میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. حضرت ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بھی بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی تھی، یہ قرآن پاک کی سورۃ احزاب کی جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کی تھوڑا سا مفہوم جو ہے مکمل واضح فرما دیجیے. اس میں اہل بیت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، امہات المومنین کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور دوسری بات علماء نے، مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ انما یرید اللہ، یہ یرید جو ارادہ ہے یہ ارادہ کونیہ قدریہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ ارادہ ہے جس کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے. صحیح ہے. تو یہ فرق بھی مفسرین نے اس حوالے سے کیا ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ یہ چیز، چونکہ بعض جگہوں پر قرآن پاک میں یرید کا لفظ یہ شاء کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یریدو کا معنی ہے چاہتا ہے، لیکن یہاں یریدو سے مراد چاہتا نہیں ہے، یہاں یریدو سے مراد ہے پسند کرتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف جو رکھے. تو یہ اہل بیت کے حوالے سے، یعنی ازواج مطہرات کے حوالے سے، اور جن جن لوگوں کو نبی علیہ السلام نے اہل بیت میں شامل کیا ہے وہ سب اس فضیلت میں شامل ہیں. اس سے پہلے ایک بات کر رہے تھے آپ صاحب نا حقوق کے حوالے سے، تو کچھ ڈاکٹر صاحب نے، اپنا شیخ صاحب نے اشارہ کیا کہ خمس اور مال فے وغیرہ یعنی اس میں سے حصہ دیا جاتا تھا، یعنی اس وقت تو یہ حقوق میں چیز شامل تھی. اسی طرح اہل بیت میں ازواج مطہرات ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ نکاح کریں، چونکہ وہ جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں. تو اس لیے وہ اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہے جس میں یہ کہ ایک عورت آتی ہے ایک فیملی میں اور اگر وہاں طلاق وغیرہ ہو جائے تو وہ اپنی فیملی میں پھر واپس چلی جاتی ہے. یہاں تو مستقل طور پر جو ہے یہ ایک سلسلہ ہے. اس لیے جو مسلم کی دو روایتوں میں یہ ہے نا کہ حضرت زید بن ارقم والی روایت میں کہ ایک میں انہوں نے کہا کہ وہ ازواج مطہرات اس میں نہیں ہے، یہاں مراد اسی یہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ عام عورتوں کے حوالے سے تو وہ اصول ہو سکتا ہے، لیکن ازواج مطہرات چونکہ وہ ازواج مطہرات تھیں، ہیں اور رہیں گی، تو اس لیے وہ تو مستقل طور پر ایک جو فیملی میں آ گئی، بس وہ مستقل طور پر وہ آپ کی فیملی کے اندر موجود ہے. حقوق کی ہم بات کریں، اس میں محبت کا اظہار کرنا، پھر ان کے حوالے سے کسی قسم کا بالکل بغض نہ رکھنا، ان کے احترام کا اور عزت کا دفاع کرنا، یہ ان کے حقوق میں شامل ہے. حجۃ الوداع میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کو لازم پکڑو، گمراہ نہیں ہوگے، اور میری اطرت یعنی اہل بیت جو ان کا بھی خیال رکھنا.
اور اس طرح غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اہل بیت کی عظمت اور وہ حقوق کو بیان کیا. آپ صاحب نے وہ اشارہ کر دیا کہ ان کے اوپر درود پڑھنا ہے. اگر آپ تھوڑے سے مجھے اجازت دیں تو میں امام شافعی کے 2 اشعار یہاں پر پیش کر دوں جو خاص کر اہل بیت پر درود کے حوالے سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت تمہاری محبت اس قرآن کے مطابق فرض ہے جو قرآن اللہ نے اتارا ہے. فرمایا کفاکم من عظیم القدر انکم، تمہاری اور عظمت مقام اگر فرض کرے نہ بھی ہو تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ ملم یصلی علیکم اللہ صلی اللہ تعالیٰ کہ جو آدمی نماز میں تم پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی.